میرا نام زینب ڈار ہے اور اکانومسٹ ہوں، لیکن تھیٹر اور فنون لطیفہ میرا پیشن رہا ہے شروع سے. میں لگ بھگ 25 سے 30 سال ہو گئے تھیٹر سے منسلک ہوں، اور حال ہی میں نے اپنا ایک پلیٹ فارم لانچ کیا ہے تحیر کے نام سے، جس کا مقصد ادب، بالخصوص ترقیاتی ادب کو آپ لوگوں کے سامنے اردو زبان میں لانا ہے. تھیٹر تو میں نے بہت سے کیے ہیں اس سے پہلے، لیکن ابھی تحیر کا جو پہلا لانچ ہے اس میں ہم نے ٹیگور کی کہانی کو ہم منچ پر لے کر آئے ہیں. ٹیگور کسی بھی غیر یورپی زبان میں لکھنے والے پہلے شاعر یا ادیب تھے جنہیں نوبل ادبی انعام سے نوازا گیا. اور وہ کہانی جو ہے وہ دا وائفس لیٹر سے اس کی اڈیپٹیشن ہے. اور آج یہ سب کہنے کے لیے مجھے ایک خط کا سہارا لینا پڑا، اور اس کا ہم نے نام رکھا ہے پوری. پوری معنی کمپلیٹ. اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہر انسان اپنی ذات میں پورا ہے. ہم جا بجا سہارے ڈھونڈتے ہیں سروائیول کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے آپ خود اکیلے ہی کافی ہیں. تو یہ کہانی جینڈر پہ بیسڈ ہے. اس میں ہم نے جینڈر ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. جو ہمارے نارمل جینڈر پہ گفتگو ہوتی ہے اور جو جینڈر ایشوز پہ گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نارملی ڈومیسٹک وائلنس، میریٹل ریپ، ایبیوز، ان چیزوں کو لیتے ہیں. اگر ہم کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، اس کے پر کاٹ دیتے ہیں اور ہم اس کی صلاحیتوں کو سراہنے کی بجائے ہم اس کو چپ کرا کے کونے میں بٹھا دیتے ہیں، تو اس سے بڑا گھاؤ آپ کسی کو نہیں دے سکتے کہ آپ اس کو اڑنے سے روک دیتے ہیں. شاید اسی لیے 15 سالوں میں آپ میں سے کوئی نہ جان پایا کہ میں ایک شاعرہ بھی ہوں. میں آپ کے گھر میں تھوڑا تھوڑا روز مرتی رہی، خاموشی سے. امپاورمنٹ کیا ہے؟ امپاورمنٹ ہے آپ کی ولنگنس اینڈ ایبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ. بعض اوقات آپ کی ولنگنس ہوتی ہے لیکن آپ کے حالات آپ کو اجازت نہیں دیتے، وہ بھی تو ایک ایبیوز ہے. میری اپنی کائنات، ایسی کائنات جو تمام تر بندشوں اور دیواروں کے باوجود صرف میری ہوتی. جی، ٹیگور کے لکھے ہوئے میٹیریل کو تو لگ بھگ 100 برس ہو گئے، لیکن اب پتہ نہیں اس میں ٹیگور کا کمال ہے کہ انہوں نے 100 برس پہلے کے حالات بھی اپنے افسانوں میں اور کہانیوں میں اور ناولوں میں لکھے، یا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 100 سال میں گرو نہیں کر پائے. یہ جو کہانی ہے اس کے اندر ہم نے ایک ایشو اٹھایا ہے کہ آج بھی گوری رنگت کو سانولی رنگت پہ فوقیت دی جاتی ہے. یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، اس کا ریلیونس آج بھی ہے. آج بھی آپ کا بیٹا بھلے جیسا مرضی ہو، آپ کو بہو خوبصورت اور گوری ہی چاہیے. آپ کو یاد ہے میں 12 برس کی تھی جب آپ کے ایک دور کے رشتے دار آپ کے دوست کے ساتھ میرا رشتہ دیکھنے میرے گاؤں آئے. ہمارا گاؤں اسٹیشن سے کوئی 20 میل دور تھا. یہ جو رشتے دیکھنے کا ایک رواج ہے کہ لڑکی کو سجایا جاتا ہے، اس کا ایک پورا انٹرویو ہوتا ہے، یہ تو غیر انسانی رویہ ہے. جب آپ کیسے سوچ آپ کہ کیا آپ ہر ایک کے سٹینڈرڈز الگ ہیں زندگی گزارنے کے. ہم آج بھی لڑکیوں کو ہی کیوں تولتے ہیں؟ لڑکوں کو تو کبھی نہیں تولا جاتا. تو سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ درپیش آتا ہے کہ اگر ہم کسی بڑے پلیٹ فارم کی طرف جانے کا سوچتے ہیں تو جو منتظمین ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی مزاح ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی جھکتے ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی کامیڈی نہیں ہے. اب جن ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں وہ مزاحیہ ایشوز نہیں ہیں. دوز آر سیریس ٹاپکس. دوز آر ٹاپکس دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. وی ٹاک اباؤٹ سوشل ٹیبوز. اس میں ہنسی مذاق ٹھٹھے کی گنجائش نہیں ہے. کھاؤ نا کھاؤ. غریب ہے نا بیچاری، کہاں
मिलता होगा इतना खाना वहाँ? हमारा काम क्योंकि कमर्शियल नहीं है, ये थिएटर फॉर कॉज है, हमें फंडिंग का बहुत मसला रहता है। हमारे पास फंड्स नहीं होते और लोग इस काम को स्पॉन्सर करना भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जो एक एलिमेंट है सीरियसनेस का, शायद माशरा जो है वो उसके लिए तैयार नहीं है। ये तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन इन तमाम दिक्कतों को मैं दिक्कत समझ के अगर रुक जाऊंगी तो जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हमने अपना इवेंट पेज बनाया था और क्योंकि ये जेंडर पे था और पोस्टर के ऊपर एक खातून की तस्वीर थी और नीचे टैगोर का कोट था, तो फेसबुक वालों ने कुछ दिनों के बाद हमारा इवेंट पेज बंद कर दिया। जब हमने केस खुलवाया तो पता चला जी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमने आपका पेज बंद कर दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक थिएटर प्ले है, ख़वातीन के ऊपर है, उनकी इमेंसिपेशन के ऊपर है, इसमें क्या नेगेटिव दिख गया लोगों को कि इतना नेगेटिव कमेंट किया उन्होंने। सर कहीं किसी फोरम में बैठी हूँ तो मुझे लोग कहते हैं, सोचते हैं लोग, एक इमेज बनाते हैं कि अच्छा ये खातून है, ये कथक सिखाती हैं, ये थिएटर करती हैं, ये साड़ी पहनती हैं, ये गाती हैं, ये शायरी करती हैं, तो ये यकीनन सिगरेट भी पीती होंगी। तो फिर जब मैं उन्हें ये कहती हूँ कि जी मैं सिगरेट नहीं पीती, एक तो मुझे उसकी स्मेल से प्रॉब्लम है, दूसरा मैं दमे की मरीज़ हूँ, तो वो बहुत हैरान होकर मुझे देखते हैं और कहते हैं अच्छा बाकी तो सब काम करती हैं आप। हमने लोगों को डब्बों में डाल के रखा है कि अगर फलां बंदा आर्टिस्ट है तो वो यकीनन ऐसा होगा, उसका कैरेक्टर ऐसा होगा, उसका डिमीनर ऐसा होगा। ये गलत है, ये वो टैबूज़ हैं जो हमें तोड़ने हैं। 80 की दिहाई सब वाकिफ़ हैं कि फ़नून लतीफ़ा बिल्कुल बैठ गया, शायरों और अदीबों के साथ जो सलूक हुआ उसके बाद लोग इस तरफ आते हुए ज़रा कतराने लग गए। हमारे दौर में ग़ालिबन स्कूलों और कॉलेजों में जिसको जो टेबलो के नाम पे किया जाता था, हकीकत है मैंने उसमें कभी हिस्सा नहीं लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये बेमायनी चीज़ है, इसका कोई मकसद नहीं है। जब तक किसी चीज़ का कोई मकसद ना हो उसको मैं परसू नहीं कर सकती। वो मेरे दिल को लगना चाहिए कि उसका सोसाइटी को कोई बेनिफिट है। जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, मेरी लाहौर से मेरी तालीम है, मैं कनेड में थी, फिर लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने ग्रेजुएट किया इकोनॉमिक्स में। हम स्ट्रीट थिएटर करते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त। हम पैसे इकट्ठे करते थे, गाड़ियाँ धोते थे, ऑड जॉब्स करते थे, पैसे इकट्ठे करके हम जाते थे बर्न विक्टिम्स के लिए। हमने लाहौर के इर्द गिर्द ये जो कैरोसिन के चूल्हे फटते हैं और बहुएँ मर जाती हैं और फिर नई शादियाँ हो जाती हैं, उसके ऊपर हमने किया। फिर हमने हुदूद ऑर्डिनेंस के ऊपर हमने किया स्ट्रीट थिएटर। हमने बहुत लाठियाँ भी खाई, मारे भी खाई। स्ट्रगल तो बहुत लंबी है मेरी, सच्ची बात है। अगर घबराने वाली होती तो शायद वहीं रुक जाती। तमाम तर रेवोल्यूशंस जो थी उनका रूट थिएटर था। ब्रेडलॉ हॉल लाहौर में भगत सिंह ने रेवोल्यूशनरी थिएटर वहीं से शुरू किया जब वो वहाँ ज़ेरे तालीम थे। जितनी भी हमारी रेवोल्यूशंस आई हैं, आप बादशाह खान की भी तहरीक देख लें, उसमें भी थिएटर का बहुत बड़ा किरदार था। तो थिएटर जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है एक्सप्रेशन का और रेवोल्यूशन का। शायद इसीलिए जहाँ भी एक जैसी सोच रखने वाले लोग जमा होते हैं, बाकी लोगों को उनसे खौफ आने लग जाता है। नौजवान नस्ल जो है आखिर वो अपना इजहार कहाँ करे। आप इसीलिए देखें कि अब जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं उनका जो एक्सप्रेशन है, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है उनका एक्सप्रेशन। वो इमोट नहीं कर सकते, इमोशंस नहीं हैं। इमोशंस इसलिए नहीं है कि कभी इमोट किया ही नहीं, सारा वक्त हर चीज़ मोबाइल पे है, और फिर हमने बच्चों को टेक्स्ट बुक पे लगा दिया है कि बेटा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ो क्योंकि ए ग्रेड लाना है। तो जिस उम्र में मैंने कृष्ण चंद्र को पढ़ा, ग़ुलाम अब्बास को पढ़ा, मंटो को पढ़ा, इस्मत चुगताई को पढ़ा, टैगोर को पढ़ा, शेक्सपियर को पढ़ा, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, उस उम्र में ये बच्चे SMS पे जोक्स करते हैं। और हमने
ان بچوں کو گریڈز کی دوڑ میں لگا کے ایک مکمل شخصیت بننے سے روک دیا ہے. مواقع بھی نہیں ہیں, تعلیمی نظام ایسا ہے کہ بچوں کے پاس ایکسٹرا کریکولر کا ٹائم ہی نہیں ہے. لائیو تھیٹر جو ہے اس کا امپیکٹ ہے, اس کا آڈینس ہے, بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہے. تھیٹر کا ایک نشہ ہوتا ہے جو سچی بات ہے, وہ جس کو چڑھ جائے, وہ رنگ جس کو لگ جائے, وہ ساری عمر نہیں اترتا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو چیز آپ پڑھتے ہیں وہ آپ آدھی بھی ریٹین نہیں کرتے, جو آپ سنتے ہیں وہ شاید آپ 60% ریٹین کرتے ہیں, لیکن جو چیز آپ دیکھتے ہیں لائیو, وہ 80 to 90% آپ کی میموری پہ درج ہو جاتی ہے. لائیو تو ٹی وی پہ بھی ہوتا ہے, لیکن ٹی وی پہ آپ چینل بدل سکتے ہیں, تھیٹر پہ آپ چینل نہیں بدل سکتے. لائیو ٹی وی پہ کنسنٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. 10 منٹ کا بائٹ چلا, پھر اس کے بعد اشتہار ہیں, پورا مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے. تھیٹر میں آپ ایک موڈ سے لے کے آخر تک وہ موڈ لے کے چلتے ہیں, آڈینس آپ کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے تھیٹر میں جو اٹھا سب نے کہا ہم رو کے اٹھے ہیں. اس میں کوئی اشتہار نہیں تھے, اس میں کوئی بریک نہیں ہوتا. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فنون لطیفہ اور مذہب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. سرکاری اداروں میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی آ جاتا ہے سب سے پہلے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں نا وہ سب دہری ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بڑی مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ لابینگ کا بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو اسی لیے ایک فنکار جو ہوتا ہے, فنکار کو آزادی چاہیے ہوتی ہے. فنکار بندشوں میں نہیں پنپ سکتا. جہاں بندشیں ہوں گی, جہاں آپ یہ نہیں بول سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ چیز کہیں گے تو ادارہ خطرے میں آ جائے گا, یہ چیز کریں گے تو ہمارا نام خراب ہو جائے, فنکار کی تو موت ہو جاتی ہے وہیں پہ. اگر آپ نے کسی کو ڈکٹیٹ کرانا ہے تو پھر آپ وہی چلائیں نا جو اسکرپٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں, پھر وہ چلائیں آپ. تھیٹر تو ایکسپریشن ہے, اور تھیٹر معاشرے میں لہریں پیدا کرتا ہے. جیسے کھڑا پانی ہوتا ہے نا, معاشرہ وہ کھڑا پانی ہے. اگر وہ کھڑا رہے گا تو اس میں سڑانت پڑ جائے گی, اس میں بدبو پڑ جائے گی, بیمار ہو جائے گا وہ معاشرہ, جیسے ہمارا ہو گیا ہے. تھیٹر جو ہے وہ پتھر ہے جو آپ اس پانی میں پھینکتے ہیں اور لہریں بنتی ہیں. اور بہتا پانی صاف رہتا ہے. بہتا پانی صاف رہتا ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ وی ہیو فریڈم آف اسپیچ, ہم کہتے تو ہیں کہ جمہوریت ہے, لیکن وہ جو ایک سٹال ہوتی آ رہی ہے نا چیز کہ ہمیں کیلکولیٹ کر کے بولنا ہے, وہ جمہوریت تو نہ ہوئی. اگر آپ کو الفاظ تول کے, مول کے, پرکھ کے بولنے پڑیں, کیلکولیٹ کر کے بولنے پڑیں, اس ڈر سے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے, تو وہ آزادی رائے تو نہیں ہے. تو آزادی رائے تب ہوتی ہے جب آپ کا ایک اپنا ڈومین ہے اور آپ جو چاہیں بات کر سکتے ہیں بلا خوف, بلا خطر. تو آزادی رائے میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی. جب یہ کام میں نے شروع کیا تھا تب تو میں اکیلی ہی چلی تھی شروع میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ مسائل ہوتے ہیں. ایک عورت, لڑکی, اکیلے اس فیلڈ میں, ظاہر ہے کہ ایوری ون واز ڈیفینسو کہ نہیں یہ فیلڈ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. تو اس وقت کوئی سپورٹ نہیں تھی. لیکن ضدی ہوں, ہٹ دھرم ہوں, اور جس چیز کو صحیح سمجھتی ہوں اس کے لیے کھڑی رہتی ہوں. تو مجھے لگتا تھا یہ راستہ صحیح ہے, اور یہی راستہ ہے جو مجھے چلنا ہے, جس پہ بھلے میں اکیلے ہوں, بھلے کوئی میرے ساتھ ہو. تو بہت عرصہ اکیلے چلی ہوں اس راستے پہ میں. پھر آپ کو بھی کوئی خط لکھنا پڑا؟ نہیں جی نہیں, اللہ کا شکر ہے خط لکھنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئی, کیونکہ سب جانتے تھے کہ خط لکھنے کی صلاحیت ہے مجھ میں. تب موت میری نہ ہوئی, پر اس کے بعد میں کئی بار مری, اور آج یہ سب کہنے کے لیے مجھے ایک خط کا سہارا لینا پڑا. جو تعارف روک بنتا جا رہا تھا اور جو تعلق بوجھ بنتا جا رہا تھا, اسے ترک کر کے اپنی راہ نکالنے کا فیصلہ کیا. اور جس دن مجھے موقع ملا خط لکھ چھوڑوں گی میں. تو لیکن نہیں, اب یہ ہے کہ اب
ظاہر ہے کہ اب سب میرا ویژن سمجھتے ہیں، میری آئیڈیالوجی سمجھتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ پاگل عورت ہے، نہیں رکے گی، تو اب سب ساتھ ہیں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاگل پن ہے؟ دیکھیں جی، پاگل پن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یہ ایک جنون ہے، آپ جنون کے بنا تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں میں ہمیشہ کہتی ہوں بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا سوسائٹی،